یاد ہے نا میرا جملہ؟ اگر کہیں بات آگے پیچھے ہو جائے تو بتا دینا، میری رٹی ہوئی تقریر نہیں ہوتی، یہ دلائل ہیں، مالکوں کی کرم نوازی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھی، دعا مانگی، میرے اللہ گھر دے دے، سائیکل دے دے، موٹر سائیکل دے دے، وہ مل گیا تو کار دے دے، کوٹھی دے دے، روزہ افطار کیا، یہی دعا، حج پہ گئے، میرے اللہ رزق میں اضافہ کر دے، میرے اللہ اولاد دے دے، میرے اللہ اپنا مقام گھر دے دے۔ عقل کہتی ہے کہ کچھ لوگ عقل دینے پہ راضی ہی نہیں، عشق کہتا ہے اولاد بھی تیری، گھر بھی تیرا، زر بھی تیرا، میں بھی تیرا۔ کہتے ہیں جی ماتم سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی ماتم عقل کا تعلق ہے شریعت سے، ماتم شریعت کا مسئلہ ہی نہیں، ماتم ہے عشق کا مسئلہ۔ اور عشق والے دینے والے، بالکل میں مختصر کر رہا ہوں، چھوڑ دیا میں بہت ساری تقریر اپنی، دو ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرو، ایک کا نام ہے ابراہیم، دوسرے کا نام ہے حسین۔ خوابوں کے شہزادے کو ابراہیم کہتے ہیں اور تحبیروں کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ کعبہ ابراہیم کا خواب تھا، کربلا حسین کی تعبیر ہے۔ ہاں کبھی سوچا ہے ایک مقام دنیا میں ایسا بھی ہے جس کو جنت کا چین کہتے ہیں؟ ہاں ایک مقام ایسا بھی دنیا میں ہے جس کو جنت کا چین کہتے ہیں۔ کعبہ کرتا ہے جس جگہ کا طواف، اس جگہ کو قبر حسین کہتے ہیں۔ جاؤ حج کے حاجیوں کے پاس جاؤ، تھوڑے خیال دل سے نکال کر اگر کعبے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کعبے کی طرف نگاہ ڈالو تو ایک آواز آتی ہے، ڈگمگاتی ہے میری تقدیر جس کے رنگ سے، اس لہو کا قرض بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور ایک دن کعبے نے خود سے کہا کربلا کو سجدہ تعظیم کرنا چاہیے، کربلا کو سجدہ تعظیم کرنا چاہیے۔ وقت انتہائی موجود ہے، اگر کربلا اور کعبے پہ موازنہ شروع کر دوں گھنٹوں ضرورت ہے۔ گزارش اتنی ہے کہ ابراہیم اور حسین، سرکار ابراہیم نے بھی قربانی دی، حسین نے بھی قربانی دی۔ سرکار ابراہیم کے، اچھا ایک بات ذہن میں آ گئی، سرکار ابراہیم نماز پڑھتے تھے؟ یار بولو یار، نبی تھے، کیا اس بات پہ بھی آپ کو شک ہے کہ نبی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ پڑھتے تھے نا، سرکار ابراہیم نماز پڑھتے تھے۔ قرآن منبر پہ لاؤ، سرکار ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہاں مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ تو سمجھ تجھے نہیں آئی کہ نماز تو وہی ہے جو پڑھ رہا ہے؟ پھر دعا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ جو نماز ہے یہ پڑھنے والی ہے، قائم کرنے والی نماز اور ہے۔ خم غدیر کے مقام پر پڑھنے والی نماز نہیں تھی، قائم کرنے والی نماز تھی۔ ابراہیم دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ مجھے ولایت علی پہ قائم رکھ۔ نہیں ابراہیم کون ہے؟ نبی ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ میرے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اوہ میں ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، آیت کا لفظی ترجمہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم کیوں تجھے یقین نہیں؟ میرے اللہ ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں، ایمان ہے، اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان
چاہے وہ ابراہیم ہے جسے اللہ نفس مطمئنہ کی سند دے، وہ حسین ابن علی ہے۔ بس بات کو مختصر کر لیتا ہوں، ابراہیم کے جتنے بھی امتحان تھے وہ بچپنے کے امتحان تھے۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ کوئی ٹافی اٹھائے پھرتا ہے، میں بالکل چھوڑ رہا ہوں ساری باتیں، میں نے پیار سے اسے کہا بیٹے یہ ٹافی دو گے؟ اس نے کہا یہ لے لو۔ اس نے میرے ہاتھ میں پڑھائی، میں نے وہی ٹافی اس کے منہ میں رکھی، بیٹا شاباش۔ جتنے امتحان تھے ابراہیم کے، قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو، سارے اسی طرح۔ قرآن شاید ہے ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے، یا اچانک خوبصورت سا نوجوان آیا، صبوح قدوس رب الملائکہ روح۔ ابراہیم کتنا خوبصورت نام لیا ہے تو نے میرے اللہ، اچھا ایسے کر یہ آدھی بکریاں لے لے، قرآن ہے بھائی، آدھی بکریاں لے لے، ایک مرتبہ اور کہہ دے۔ اس نے پھر کہا صبوح قدوس رب الملائکہ روح۔ اچھا یہ باقی جو بکری بچیاں یہ بھی لے لے، ایک مرتبہ پھر کہے، پھر اس نے کہا صبوح قدوس رب الملائکہ وروح۔ وہ کہتا رہا، ابراہیم دیتا رہا، یہ نالین لے لے، یہ عصا لے لے، یہ انگوٹھی لے لے۔ جب ابراہیم کے پاس کچھ نہ بچا، سرکار ابراہیم نے کہا ایک مرتبہ پھر کہہ دے میں تیرا نوکر بن کے تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ فوراً جبریل نے کہا تو کامیاب ہو گیا، میں جبریل ہوں۔ یار بشری نور میں جبریل ہے، ابراہیم جیسا نبی پہچان نہیں سکتا۔ مسجد کے مینڈک کو کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ یہ ابراہیم کے امتحان سے بات ختم کر لیتا ہوں، وقت ہے ہی اتنا، کبھی پھر وقت ہوا تو اس جہاں چھوڑ رہا ہوں وہاں سے شروع کروں گا۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے آئے، اسماعیل کو لٹایا۔ بس بات کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ ادھر ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا، چھری تھی ابراہیم کے ہاتھ میں، چھری رکھی اسماعیل کے گلے پہ، ادھر فوراً شیطان بھاگا۔ اب سوچ لینا، فیصلہ خود کرنا، چھری ابراہیم کی تھی، گلہ اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ سر اٹھو، فیصلہ کرو، چھری کسی کی ہوگی، خون کسی کا نکلے گا، جس کو تکلیف ہو نص قرآن سے شیطان ہے، وہ نص قرآن سے شیطان ہے۔ چھری ابراہیم کی تھی، گلہ اسماعیل کا تھا، تکلیف شیطان کو تھی۔ آیا کیوں بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ میں نے خواب دیکھا، میں اچھا شیطان کی کٹ بڑی مشہور ہے، ہاتھ میں تسبیح، مولویوں والا لباس۔ یہ مولوی کہنے کو تو بندہ ہے عمل کا، رنگو اپا پوش میں دھندہ ہے عمل کا، ابلیس کی گردن میں بھی پھندہ ہے عمل کا۔ بے کعبہ کی قسم، میسر کی تجارت میں تو مندہ ہے عمل کا، میسر کی تجارت میں تو مندہ ہے عمل کا۔ یہ ابلیس، میں بھی روزانہ خواب دیکھتا ہوں، میں نے تو کبھی بیٹے ذبح نہیں کیے۔ ابراہیم فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری۔ یہ شیطان بھاگتا بھی ہے، پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا ہے، بھاگتا بھی ہے، پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا ہے۔ یا ابراہیم خلیل اللہ، بے شک میں شیطان ہوں، مجھے یہ تو بتا تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ اس وقت سرکار ابراہیم نے کہا جو بھی جب بھی نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ شیطان ہوتا ہے۔ بس
آخری 3-4 جملے، یہ آیا اسماعیل کے پاس، دیکھ باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، زندگی روزانہ نہیں ملتی، باپ ہے مالک ہے جو مرضی آئے کرے، نہیں تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، جان بچا۔ فوراً سرکار اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کنکریاں اٹھائی، شیطان کو ماری، یہ بھاگتا بھی ہے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے میں شیطان ہوں مگر تو نے کیسے پہچانا؟ سرکار اسماعیل نے کہا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ آخری بار اس کا ازمودہ وار تھا، یہ ازما چکا تھا، لاسٹ اٹیک کیا جناب ہاجرہ کے پاس، کیونکہ پہلے نوح اور لوط کی بیویوں کو گمراہ کر چکا تھا۔ اگر جناب ہاجرہ صرف نبی کی بیوی ہوتی اس کے چکر میں آ سکتی تھی، مگر وہ ایک معصوم کی ماں بن چکی تھی۔ ہاجرہ کہاں ہے تیرا بیٹا؟ باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گیا ہے، دعوت میں چھری ساتھ لے جاتے ہیں، وہ اسے ذبح کرے گا، مالک ہے اس کی مرضی ہے، نہیں بیٹے روز روز نہیں ملتے، بیٹا بچا، کیا کروں میں تیرا مخلص ہوں، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، بیٹے کو بچا، کیا کروں؟ گھر سے باہر نکل، منہا میں جا، میدان میں جا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لعنت ہے تجھ پہ، تو شیطان ہے، کنکریاں ماری، دوڑتا بھی ہے، پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا ہے کہ کیا وجہ ہے، تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ چلو وہ تو نبی تھے، تو مجھے کیسے پہچان گئی؟ جناب ہاجرہ نے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہی تو ہوتا ہے۔ بھائی نام اللہ آ چکے ہیں۔